تھینک یو سر. میں بیسیکلی پاکستان سے ہوں، ملتان سے. جی سر. میں پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور تھوڑا بہت کافی ٹائم سے آپ کو سن رہا ہوں. جی اللہ آپ کو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں ہم. جی اور بچپن سے تو بہت مخالف تھے ان عقائد کے، اہل تشیع کے جتنے بھی عقائد ہیں سب چیزوں کے. صحیح. لیکن ہم ملتان میں ہیں تو گلی گلی میں امام بارگاہیں ہیں، ہمارے بہت سی دوست ہیں اہل تشیع، بہت اچھے ہیں، ان سے بہت ملنا جلنا ہے، باتیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، کچھ انہیں سکھانے کا موقع ملا. اچھا میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا جی کہ کیا آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ اگر کبھی آپ کو دلیل ملی تو آپ اس کو مانیں گے؟ بالکل حق یہی ہے، دین یہی ہے، حق یہی ہے کہ جو بات صحیح ہے اس کو مانا جائے. ٹھیک ہے نا. میں اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھتا ہوں کہ اگر مجھے کہیں سے بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے چاہے کوئی بھی ہو تو میں اس سے سیکھتا ہوں. اچھا میری سمپل سی بات آپ سے صرف میں نے یہ کرنی تھی کہ آپ ہم بھی مولا علی کے ماننے والے ہیں، بالکل ہم مانتے ہیں، جیسے آپ مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اور ہم بھی ان کی بہت دل سے اہل بیت کی قدر کرتے ہیں. سوال صرف میرا یہ ہے کہ کیا آپ جو علم رکھتے ہیں کیا آپ مولا علی سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ نہیں. سمپل ایک نہیں رکھتے. ٹھیک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد جو خلافت کا دورانیہ ہے 30 سال تک، حضرت علی کی خلافت 26ویں سال سٹارٹ ہوئی یا 25ویں سال سٹارٹ ہوئی. میرا صرف یہ ماننا ہے کہ پہلے آپ کہتے تھے، مطلب اہل تشیع کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے اختلاف تھے آپ کے، وہاں تک ٹھیک تھا، سمجھ آتی تھی. لیکن جب آپ کی میں نے ویڈیوز دیکھی تو آپ کہتے تھے کہ آپ کو ان کے ایمان پہ ہی شک ہے. پھر میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے حافظ قرآن 22 سال کے لڑکے کے ساتھ، جس میں آپ نے دلائل دیے کہ انہوں نے وہ ایک مسئلہ غلط بتایا، جس میں وہ تیمم کا مسئلہ تھا، انہوں نے غلط بتایا تو وہ مسلمان نہیں. میرا صرف سوال سمپل سا یہ ہے کہ مولا علی 26 سال تک کیسے برداشت کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جانشینی ہے وہ مطلب خلافت ایک کافر کے ہاتھ میں ہے، نعوذ باللہ. مجھے آپ صرف اس بات کا جواب دے دیں. جی بسم اللہ. ابھی سن میرے محترم ناظرین، ان کے پاس یہی دلیل ہے، ان کے دلیل ہے. اس دلیل کا ہم نے کتنی دفعہ جواب دیا؟ سینکڑوں دفعہ جواب دیا. لیکن کیا کریں، اس فرقے کے پاس انصاف نہیں ہے اور اپنی کتابوں کو نہیں مانتے، اپنے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو نہیں مانتے، اور بات بہت سامنے واضح ہو پھر بھی نہیں مانتے، اس پہ بھی شک کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. تو کیا عرض کر سکتے ہیں؟ سمن بکن عمیٌ فہم لا یرجعون. اب آپ نے سوال کیا؟ سن لو، آپ بتائیں، آپ سن لو نا، آپ سن لو. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بھائی. اچھا سن لو. نہیں سن لے احترام، یہ سن لینا بھائی، سن لے بھائی. یہ کوئی بے احترامی ہم کہہ رہے ہیں؟ سن لے بھائی. یہ کتاب کون سی ہے بھائی؟ صحیح مسلم. بے احترامی ہے صحیح مسلم کی کتاب نکالنا؟ بے احترامی ہے؟ جی بے احترامی نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم. اچھا صحیح مسلم میں صدقی جمیل العطار نے تحقیق کی ہے، ابو الحسین مسلم ابن حجاج القشیری النیسابوری، چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 2010 دار الفکر بیروت میں. یہ کتاب ہے، باب ہے باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق. امراء کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ پہ ظلم کریں اور آپ کے حق کو ضائع کریں. اچھا اس میں جو یہ حدیث ہے 4678 مقررات کے ساتھ، حذف مقررات کے ساتھ 1847. آپ ہنس رہے ہیں کہ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے بھائی؟ یہ حدیث پہلے آپ نے سنی ہے؟ والی بات نہ صرف مجھے اب سن لو. میں نے جب حدیث ختم کیا نا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں ہنسنے والی کی کیا بات ہے. جی سر ضرور بتائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے حذیفہ بن الیمان سے، یکون بعد ائمہ لا یہتدون بہدی. آپ نے کہا نا خلافت کافر کے پاس ہو تو کیسے برداشت کیا جاتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو امام آئیں گے وہ میرے ہدایت پہ نہیں ہے، ولا یستنون بسنتی، وہ میرے سنت پہ بھی نہیں ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پہ نہیں ہے، اس کے سنت پہ نہیں ہے، وہ مومن ہے یا فاسق ہے یا منافق ہے؟ کون سا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. جو بالکل ان کے بعد انہی 3 اماموں کے بارے میں کہا گیا تھا، یہ کہاں لکھا ہے؟ ابھی وہ الگ بات ہے. ان کے بعد امام آئیں گے. میں نے آپ سے سوال کیا بھائی، آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے، سنت پہ نہیں ہے، وہ آ جائے گا کہ وہ ان کے فوراً بات ہے یا بعد میں آئے گا؟ میں نے سوال سمجھ لیا، میں نے جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب دے دینا. جو ان کے ہدایت پہ نہیں، ان کے سنت پہ نہیں ہے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کیا؟ ہاں بالکل غلط ہے، بالکل کافر ہے. کافر ہے، ٹھیک ہے نا. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ. اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ
ان کا جو روح ہے، ان کا جو دل ہے، وہ شیاطین کا دل ہے، فی جثمان انس، انسان کے روپ میں، یعنی شیطان انسان کے روپ میں آ کے آپ کا امام بن گیا، آپ کا خلیفہ بن گیا. صحیح ہے؟ یہ مسلمان یا کافر ہے؟ وہ شیطان مسلمان یا کافر ہے؟ کافر. حذیفہ کہتا ہے کہ کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان ادرکت ذلک، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ ان سے جہاد کروں. یعنی حکومت کس کے ہاتھ میں؟ شیطان کے ہاتھ میں. آپ نے خود کہا وہ کافر. خلافت کس کے ہاتھ میں؟ کافر کے ہاتھ میں. میں کیا کروں؟ اچھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسمع وتطیع للامیر، اسی امیر جو کافر ہے فاسق، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مان لو. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، اگر وہ آپ کو مارے بھی، آپ کے پیٹھ پہ کوڑے بھی برسائے، وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اور آپ کا مال بھی اٹھائے تو اس کی بات سن لو اور اس کی اطاعت کرو. اچھا اب سمجھ آئی نا؟ ایک کلی حکم بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء ایسے آئیں گے جو شیطان ہوں گے، نہ ہدایت پہ نہ سننا. آپ نے خود اعتراف کیا وہ کافر ہے، تو اسلام کا کیا حکم ہے؟ ہاں اسلام کا کیا حکم ہے؟ نہیں سن لو بھائی، انہی تین کے بارے میں. بھائی وہ تین کی بات نہیں کر رہا ہوں، تین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جنرل ایک حکم بتا رہا ہوں. بولو. کہ خلیفہ اگر کافر بھی ہو نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پہلے تین ہو یا آخری تین ہو، فرق نہیں پڑتا، اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، اس کے خلاف آپ قیام نہیں کر سکتے، آپ نے اس کی اطاعت بھی کرنی، بات بھی ماننی ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ وہ حکم ہے یا نہیں ہے؟ یہ شیعہ کتاب ہے یا آپ لوگوں کا کتاب ہے؟ یار میں کہہ تو رہا، ٹھیک ہے آگے بتائیں. تو پھر آپ کیوں سوال کرتے ہو کہ علی علیہ السلام نے کیوں صبر کیا ان کی خلافت پر؟ اگر وہ کافر نہیں، آپ نے کیوں سوال کیا بھائی؟ آپ کا سوال کتنا غلط ہے. ہمیں آپ کی عقل پہ ہنسنا چاہیے، آپ ہم پہ ہنس رہے ہیں. اس حدیث پہ آپ ہنس رہے ہیں نا. نہیں اب سن لو سوال سن لو. نہیں سن لیں پہلے، سن لیں. جو غزوہ خندق کے موقع پر جب غزوہ اور مولا علی علیہ السلام مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اسی نبی کی امتی ہیں یا کوئی اور ان کا شریعت ہے؟ بالکل اسی نبی کی امتی ہیں. تو جب اسی نبی نے فرمایا ہے کہ خلیفہ کافر بھی ہو تم تلوار نہیں اٹھا سکتے، تو تم کیسے کہتے ہو کیوں تلوار نہیں اٹھایا ابو بکر کے خلاف؟ اب جواب دے دو. تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کیا انہی کے بارے میں لکھے ہو؟ تم کیسے کافر کہہ رہے ہو کہ وہ کافر ہیں؟ بھائی یہ الگ بات ہے کہ یہ انہی تین کی طرف اشارہ ہے یا اوروں کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ خلیفہ جو بھی ہو، کافر بھی ہو، آپ کے مذہب میں آپ کے دین میں اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے، اس کی طاعت واجب ہے. اچھا یہ بھی تو آپ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ اور بھائی اسی شریعت کا پابند ہے نا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے کہ بھائی ان کے دور حکومت میں تم چیف جسٹس بن جانا، قاضی بن جانا. حضرت عمر کے دور میں وہ کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ چیف جسٹس وہ بن گئے تھے. آپ دیکھیں، آپ نا باتوں میں گھمانا، مجھے پتہ ہے آپ بہت اچھا گھماتے ہیں، لیکن آپ دلائل کی بات کریں. اب کہاں نہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کون سی کتاب میں نہیں ہے پھر تم. اچھا اب آپ کے سامنے پیش ہو گیا نا، اب یہ لاجواب ہو گئے. بھائی ایک شخص اگر شراب نہیں پیتا، آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں آپ شراب کیوں نہیں پیتے. ایک شخص اگر نماز پڑھتا ہے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں اس پہ کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں. بھائی اعتراض ہوتا ہے یہ کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہوتا ہے اعتراض یا نہیں ہوتا؟ یار آپ مجھے بتاؤ، کیا مولا علی بے شک جنگ نہیں کر سکتے؟ چھوڑ دو، میرے سوال کا جواب دینا بھائی. او بھائی جا سکتے تھے کہ یار یہ تین او بھائی مجھے سن لو، میری بات سن لو، میری بات سن لو. ہاں بتاؤ. آپ مجھے بتاؤ نا، کیا اعتراض آپ کسی پہ کر سکتے ہیں کہ تم کیوں نماز پڑھتے ہو؟ بالکل نہیں کر سکتے. جو اعتراض کرے گا کہ کیوں تم نے نماز پڑھی، وہ خود کافر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. جو اعتراض کرتا ہے کہ تم شراب کیوں نہیں پیتے، مذمت کرے کہ تم کیوں شراب نہیں پیتے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مذمت کرنے والا مذمت کر، ہاں غلط بات ہے. نہیں مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے. جو اگر شریعت کو مانتا ہے تو اعتراض کبھی نہیں کرے گا نا کہ تم شراب کیوں نہیں پیتے، ہے کہ نہیں بھائی؟ کرے گا بالکل. اگر وہ آپ پہ اعتراض کرتا ہے کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو، تو اس کا مطلب یہ وہ شریعت کو نہیں مان رہا نا، وہ کافر ہے. اگر یہ اعتراض اس کو غصہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ بھائی آپ شراب کیوں نہیں پی رہے، تو اس کا مطلب یہی کہ وہ شریعت کو نہیں مان رہا، وہ کافر ہے نا، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں اسی لیے آپ کافر ہیں، اسی لیے آپ کافر ہیں کیونکہ آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا. کیوں؟ جب تیرے نبی کا حکم ہے کہ تلوار نہ اٹھاؤ، خلیفہ کافر بھی ہو، تو کہہ رہے ہیں کیوں تلوار نہیں اٹھایا نا؟ داڑھی تو آپ نے رکھی ہے مسلمانوں والی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ تم اعتراض کرتے ہو. اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف. ابے مجھے یہ بتا، ہاں بولو. اب ٹھیک ہے نا، آپ کا کفر ثابت ہو گیا نا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اعتراض کر رہے ہو کہ کیوں تلوار نہیں اٹھایا. ابو بکر اور عمر کا اسلام، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں بچا.
ان کے اسلام کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ یہی ہے نا، تو نبی کا حکم جب ہے. اچھا اب آتے ہیں کہ یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 خلفاء آ جائیں گے میرے بعد، یہ خلفاء آئیں گے میرے پاس جو شیطان ہے، میرے سنت میرے ہدایت پہ نہیں ہے. یہ کون تھے میرے عزیزوں؟ میں ثابت کروں گا ابھی کہ یہ ابو بکر عمر عثمان تھے. یہ میں ثابت کروں گا یہ ابو بکر عمر عثمان تھے. اس راوی کا نقل کرنے والا، اس حدیث کا نقل کرنے والا کون ہے؟ اس کا نقل کرنے والا ہے حذیفہ. کر دو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کنفیوز کرنے کے لیے ان کے نام نہیں بتائے، تم ثابت کر دو گے؟ وہ بالکل بتائے ہیں، لیکن تم لوگوں نے نقل نہیں کیا. ہاں بتاؤ نا، تم لوگوں نے نقل نہیں کیا نا، تمہارا تو احادیث فلٹر سے گزر چکا ہے. اور یار تم بتا دو. تم بالکل سن لو بھائی، سن لو، ابھی آ جائے گا. ایک منٹ میں کتاب کھول دوں آپ کے لیے. جی پلیز. اچھا اس حدیث کا راوی کون تھا؟ حذیفہ ابن الیمان تھا. حذیفہ ابن الیمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد یہ خلفاء ہوں گے کہ میرے ہدایت پہ نہیں ہے، میرے سنت پہ نہیں ہے، شیطان انسان کے روپ میں میرے بعد آ کے خلیفہ بنے گا. حذیفہ نے کہا کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی خلیفے کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ سے مراد یہ واضح ہے، اشارہ کس کی طرف ہے؟ ابو بکر عمر عثمان کی طرف ہے. اس کے کئی دلائل ہیں. دلیل نمبر ایک حذیفہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد المجلد السادس، چاپ دار صادر بیروت، صفحہ نمبر 15. حذیفہ ابن الیمان وتوفی بالمدائن سنۃ 36. کتاب کس کی ہے؟ عمر ابن سعد کی کتاب ہے، محمد ابن سعد البصری کی کتاب ہے. طبقات الکبریٰ جماعت عمریہ کی کتاب ہے، بہت مشہور معروف ہے، بخاری سے بھی زیادہ پرانا کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے. حذیفہ ابن الیمان وتوفی بالمدائن سنۃ 36 وقد كان جاء نعي عثمان بها. عثمان کے مرتے وقت مدائن میں یہ رہتے تھے. حذیفہ ابن الیمان کی وفات کب ہوئی ہے؟ سنہ 36 میں. ادھر سے عثمان کے قتل کی خبر آئی ہے، ادھر سے یہ مر گیا. اچھا اس نے کس کا زمانہ پایا؟ ابو بکر عمر عثمان کا زمانہ پایا. یہ اکمال و تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد الرابع طبع الفاروق الحدیث للطباعة والنشر. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ صفحہ نمبر 16 ہے. یہ حذیفہ ابن الیمان ہے، اس کا زندگی نامہ ہے کہ یہ اس کی وفات سنہ 35 کو ہوئی ہے. وقیل توفی قبل عثمان. سنہ 35 میں بعض لوگوں نے کہا عثمان سے بھی پہلے مر گیا. یہ ٹھیک ہے نا، عثمان سے بھی پہلے مر گیا. اچھا یہ پہلی دلیل ہے. اس کا راوی جس نے روایت کی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے، شیطان ہوں گے وغیرہ، یہ صرف اس نے ان تین لوگوں کا اس نے خلافت پایا. یہ پہلی بات. دوسری دلیل کہ اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان ہے، وہ یہ ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. مسند احمد بن حنبل میں، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جز نمبر 38، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہ صفحہ نمبر 334 ہے، حدیث نمبر ہے 23304. اس حدیث کے ذیل میں محقق جو ایک کٹر وہابی شعیب الارناؤط کا اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اس کی سند صحیح ہے کس کی شرط پہ؟ شیخین کی شرط پہ. اچھا حدیث کیا ہے؟ حذیفہ نے کہا ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دجال کا ذکر ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دجال آپ کو پتہ نا آخری زمانے میں آئے گا، الوہیت کا ادعا کرے گا، لوگوں کو کافر بنائے گا، پتہ ہے نا دجال. اور لوگ ایمان بھی لائیں گے، تصدیق بھی کریں گے بہت سارے لوگ. اچھا دجال کا ذکر ہوا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فرمایا لَأَنَا لِفِتْنَةِ بَعْضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض آپ میں سے صاحب فتنہ ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے میرے نزدیک زیادہ خوفناک تر ہیں. سمجھ میں آئی نا؟ آپ میں سے ایسے حضرات ہیں کہ ان کے فتنہ میرے پاس دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بھیانک ہے. یہ ایک حدیث. اچھا تو صحابہ میں ایسے افراد ہیں کہ دجال کے بھی وہ باپ ہیں. اب سن لو ابھی. پھر مسند احمد جلد نمبر 35 میں، چاپ الرسالہ، سنہ 1999 میں چھپی ہے. ہنس لو ابھی، لوگ آپ پہ ہنس رہے ہیں. ابو ذر سے روایت ہے، کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. لغیر الدجال اخوفنی علی امتی. فرمایا کہ میں دجال سے زیادہ غیر دجال سے اپنے امت پہ ڈرتا ہوں. پتہ ہے آپ کو؟
دجال سے زیادہ غیر دجال ایسے افراد ہیں وہ زیادہ خوفناک ہیں، زیادہ ان کا فتنہ عظیم ہے. قالها ثلاثا، 3 دفعہ انہوں نے دہرایا کہ غیر دجال کا فتنہ دجال سے بھی بڑا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیر دجال کون ہے جو آپ اپنی امت پہ دجال سے بھی زیادہ ان کے فتنے کو بڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بیانات سمجھتے ہیں؟ فرمایا ائمۃ مضلین، فرمایا وہ ایسے امام ہیں، ایسے پیشوا ہیں جو لوگوں کو گمراہ کریں گے. اسناد صحیح، حاشیہ نمبر 1، سند صحیح ہے بھائی. ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ جو دجال سے زیادہ، اچھی طرح سے یاد رکھو، دجال سے زیادہ بیانک ہے، اس کا فتنہ بڑا ہے، وہ صحابہ میں سے ہے. دوسرے میں فرمایا وہ ہیں جو امامت کے مقام پہ، خلافت کے مقام پہ پہنچیں گے. آئے ہائے، وہ صحابہ جو امامت کے مقام پہ پہنچے، خلافت کے مقام پہ پہنچے. دجال سے بھی ان کا فتنہ زیادہ عظیم ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ خلاف صحابہ میں سے سب تو خلیفہ نہیں بنے نا، 3 ہی خلیفہ بنے، 4 بلکہ، ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے، ایک معاویہ. ٹھیک ہے نا؟ اب پتہ چلا نا کہ جن کی طرف ہے حذیفہ والی حدیث جو ہے، حذیفہ والی حدیث کہ شیطان آ کے امام بنے گا مسلمانوں کا، وہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ میری ایک بات کا جواب دیں گے آپ؟ جی مجھے یہ بتائیں، جو کتابیں آپ نے کھولی ہیں، اگر انہی کتابوں میں کسی حدیث میں انہی صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی ہوگی تو کیا آپ اس کو بھی مانیں گے؟ آپ پھر انہی راویوں کو کہتے ہیں کہ یہ راوی بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ حدیثیں آپ نے نکالی ہیں، لیکن انہی راویوں کی جو فضیلت والی حدیث ہوں گی آپ کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ سن لو اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک امام گزرا ہے، اس کا نام ہے معاویہ صاحب. معاویہ صاحب کی تاریخ میں آپ کے اپنی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید المعتزلی. یہ بہت بڑا مؤرخ ہے آپ لوگوں کا. شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید المعتزلی، جلد نمبر 11، عیسیٰ البابی الحلبی نے مصر میں اس کو چھپا، سن 1965 میں چھپی ہے یہ کتاب. اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر 44 میں وہ روایت کرتے ہیں وقد روى ابو الحسن علی ابن محمد ابن ابی السیف فی المدائنی صاحب کتاب الاحداث. یہ ابو الحسن المدائنی، یہ بخاری، مسلم، احمد ابن حنبل، ان لوگوں سے بہت پرانا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا محدث گزرا ہے، بہت بڑا مؤرخ گزرا ہے. اس کی کتابوں کی فہرست بہت طویل ہے، بہت بڑا عالم گزرا ہے، اور اکثر جو مثلا یہ اکابر ہیں ان کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں. یہ شیعہ نہیں، غیر شیعہ روایت نقل کرتا ہے كتب معاویہ نسخة واحدة الى عماله بعد عام الجماعہ. معاویہ نے صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد ایک خط لکھا، ایک کمان لکھا، ایک فرمان لکھا اپنے تمام گورنروں کو، ان برئت الذمہ ممن روى شيئا من فضل ابی تراب واہل بیتہ. کیونکہ وہ سمجھتا تھا ابو تراب کا جو لقب ہے یہ گالی ہے، یہ سمجھتا تھا بیوقوف. کہتا اس نے خط لکھا کہ جو بھی شخص ابو تراب یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں یا ان کے اہل بیت کی فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرے تو اس کی ایسی کی تیسی، اس کا خون بھی مباح ہے، اس کا جان و مال بھی حدر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. اچھا، فقامت الخطباء فی کل کورۃ وعلی کل منبر یلعنون علیا ویبرؤون منہ ویقعون فیہ وفی اہل بیت. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خطباء جتنے شہر تھے، جتنے گاؤں تھے، جتنے قبائل تھے، جو لوگ نماز جمعہ میں خطبہ دیتے تھے، ویسے تقریر کرنی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ لعنت کرتے تھے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اور ان کے اہل بیت کو اور ان کے شیعوں کو لعنت کرتے تھے. وَكَانَ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً حِينَئِذٍ أَهْلُ الْكُوفَةِ. اور اس دن سب سے زیادہ کس پہ سختی تھی؟ اہل کوفہ پر. لِكَثْرَةِ مَنْ بِهَا مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ علیہ السلام، کیونکہ وہاں پہ شیعہ بہت تھے. فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زِيَادُ بْنُ سُمَيَّةَ وَضَمَّ إِلَيْهِ الْبَصْرَةَ. اچھا، زیاد ابن سمیہ، زیاد ابن ابی جو ہے، اس کو جس کو اس نے اپنا بھائی بنایا تھا، اس نے کہا، معاویہ نے شہادت دی تھی، شاہد لے کے آیا تھا کہ میرے باپ ابو سفیان نے اس کے ماں کے ساتھ زنا کیا، اس لیے میرا بھائی ہے. وہ بڑا مشہور ہے. اس کے باوجود مجھے تو پتہ نہیں ہے کون سی تاریخ ہے ان لوگوں کی. معاویہ کو پھر بھی حضرت معاویہ کہتے ہیں، جس نے ایک شخص کو اپنا بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، بلے الولد للفراش وللآخر الحجر، اس نے اور وہ بھی زیادہ بھی مان گیا کہ بھائی چپ کرو، ان چیزوں چپ کریں آپ بدتمیزی تم بدتمیزی کر رہے ہو.
ہم آپ بدتمیزی کے نہیں کرنی۔ اوکے بھائی